حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب کے ملفوظات ہیں، یہاں سے کھل گیا ہے وہی سناتا ہوں۔ ظاہر بات ہے کہ زیادہ تر باتیں اسی مضمون پر جو سنا رہا ہوں کلام فرماتے رہتے تھے مجلس میں، مختصر تواضع اور توکل اصل کمالات ہیں۔ انسان کے کمالات میں سے سب سے بڑے تواضع کی صفت ہو اور توکل اصل کمال، یہ سرخی یہی ہے۔ ماشاء اللہ مشائخ نے فرمایا ہے کہ بزرگوں کے اندر دو صفات نہایت ہی عمدہ ہوتی ہیں اور وہی ان کے سارے کمالات کی اصل ہے۔ ایک تواضع اور دوسرے توکل۔ فرماتے تھے کہ تواضع سے ظاہر ہے کہ آپ نے کوئی گرایا اس نے، یہ بڑی چیز ہے۔ توکل اللہ پر بھروسہ ہوا تو توکل سے اللہ سے تعلق درست ہوگا اور تواضع سے مخلوق سے۔ اور اس پر کلام کرتے ہی رہتے تھے، حالانکہ حضرت کو لوگ کتنا جلالی سمجھتے تھے، لیکن تواضع۔ ایک چیز سامنے تھی کھانے کی بہت اچھی، ان کی ایک نواسی تھی بیٹھی ہوئی تھی، میں تھا وہ تھا، بہت لذیذ تھی۔ اور اس زمانے میں کہاں آئس کریم وغیرہ تھی عمدہ، کوئی دیکھے ہوئے اس وجہ میں، لیکن کوئی لایا تھا دوسری جگہ سے۔ ایک چمچہ کھایا حضرت نے اور لڑکی کو دے دیا، کہا کہ تم کھا جاؤ، ہم کھائیں گے تو گناہ ہی کریں گے۔ اچھا ہم کھائیں گے تو گناہ ہی کریں گے، اتنا استحدار ہے۔ میں گیا تو اپنے کمرے میں ٹہل رہے تھے، پڑھ رہے تھے چوپیر شدی حافظ اور میں کدا بے روشو، چوپیر شدی حافظ اور میں کدا بے روشو، رندی وہ وسلا کی طرح تھے شباب اولا۔ اے حافظ اب بوڑھے ہو گئے، اب نکلو، شراب خانے میں رہنے کا وقت نہیں ہے۔ چوپیر شدی حافظ میں کدا بے روشو، رندی وہ وسنا کی در عہد شباب والا۔ جوانی میں تو ٹھیک تھا، بڑھاپے میں وہی بات۔ یہ حضرت پڑھ رہے تھے، ٹہل رہے تھے، میں اتفاق سے پہنچ گیا، کبھی کسی نے سنا نہیں ہوگا، ایسا انداز سے پڑھ رہے تھے۔ چوپیر شدی حافظ میں کدا بے روشو، جب بڈھے ہو گئے حافظ تو میں کہتے سے اب نکلو، یہ جوانی سرمستی بڑھاپے میں نہیں کی جاتی، اب تو جانے کا وقت ہے۔ چوپیر شدی حافظ مشائخ نے فرمایا ہے کہ بزرگوں کے اندر دو صفات نہایت ہی عمدہ ہوتی ہیں اور وہی ان کے سارے کمالات کی اصل ہے۔ ایک تواضع، دوسرے توکل۔ چنانچہ یہی ہمیشہ صالحین کی سیرت رہی ہے، تواضع بھی اختیار کرتے ہیں، توکل بھی اختیار کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ۔ مدد کے یہاں ماتھاوی کے یہاں آتے تھے، ہدایہ آتے تھے، لیکن ڈاک سے آتے تھے، تو اگر کوئی خلاف اصول ان کے رہتا تھا تو اس کو واپس کرتے تھے۔ حضرت رہتے تھے ماشاء اللہ، ان کو بولا دیکھو بھائی یہ ہدیہ آیا ہے میرے اصول کے خلاف ہے، اس لیے میں اس کو واپس کرتا ہوں۔ اور پھر ابھی بیٹھے رہتے تھے، ایک دو دن کے بعد رسول اللہ دیکھو کل واپس کیا تھا نا، آ گیا میرے اصول کے مطابق آ گیا، لے لیا۔
وصول کے خلاف تھے تو واپس، اور وصول کے موافق نہیں جیسے لے لیا۔ یہ حضرات متوکل بھی ہوتے ہیں، متواضع بھی ہوتے ہیں، دونوں صفات۔ متوکل توکل سے لوگوں سے تعلق، متواضع ہونے سے لوگوں سے تعلق، متوکل سے اللہ سے تعلق۔ تو پیر شدی حافظ ارمائے کردہ بے روشن، میں خود سنا ٹہلتے ہوئے، تو پیر شدی حافظ ارمائے کردہ بے روشن، رندی وہ وسنا کی درحد شباب، اور جوانی میں تو سب کر کی ہے کہ یہ بڑھاپے میں بھی وہی سب کر رہے ہیں۔ یہ حضرت کی بات ہے کہ جلالی بھی سمجھے آتے تھے کہ نیست در نیست، اچھی چیز آئی کھا نہیں کھایا کھایا، سب گناہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو تواضع، انکساری، شکستگی، ان صفات سے متصف فرمائے اللہ تعالی۔ ماشاء فضل الرحمان صاحب کے عالم گئے، بڑے عالم تھے، کہا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا مجھ کو مولانا فلاں کہتے ہیں، مولانا فلاں۔ کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، آپ اپنی زبان سے مولانا لکھواتے ہیں؟ ایسے بتلائیے کس لیے آئے ہیں؟ کہا اسی کو نکالنے کے لیے آیا ہوں، ذہن میں جو مولانا ہے اسی کو نکالیں گے۔ کہتا تو تم بہت اچھے آدمی ہو، وہ سناتے ماشاء اللہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ انانیت سے نکالے علم پر۔ ان للعلم طغیان کمال المال، مجمل بہار نہیں، ان للعلم طغیان کمال المال، علم کے لیے بھی طغیان ہوتا ہے جیسے مال کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے مال پر جیسے طغیان سرکشی علم پر، حضرت فرماتے ہیں قضا لے کے پھر عبادت میں بھی طغیان ہوتا ہے، یہ حضرت بڑھا دیتے تھے۔ مطلب ہے کم ان للعلم طغیان کمال المال، علم کے لیے بھی طغیان سرکشی بڑھائی ہوتی ہے جیسے مال میں ہوتی ہے۔ اب عالم یہ نہ سمجھے کہ ہم طغیان سے نکل گئے، ہو سکتا تم اسی دنیا دار کے صف میں ابھی ہو۔ طغیان تو دونوں برابر ہی ہے، چاہے علم پر طغیان ہو چاہے مال پر ہو، کسی میں کچھ ہے کسی میں کچھ ہے، برا تو دونوں ہی ہے۔ فرماتے وہ قضا للعبادت ہے، علم کے لیے طغیان ہے، مال کے لیے طغیان ہے، اور عبادت میں بھی طغیان ہے۔ ہمارے جیسا کوئی عابد نہیں، بس یہی سیکھ گئے، یہ طریق نیستی کا، گمنامی کا ہے، اندر ہی رحمی خراش و می تلاش، تا دمے آخر دمے فارغ مبارش۔ مجھے بتایا عالم گئے ماشاء فضل الرحمان صاحب کے، کیا نام آپ کا؟ کہا مجھ کو فلاں مولانا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، آپ اپنے کو مولانا کہتے ہیں؟ اس کے بعد ٹھنڈے ہوئے کہا کہ کیسے آئے؟ کہا اسی کو نکالنے کے لیے آیا ہوں، یہ مولانا جو اپنے ذہن میں ہے۔ بہت واقعہ سنا دیتے ماشاء اللہ، اسی کو معلوم ہوا کہ بزرگوں کے یہاں جو جایا جاتا ہے سب سے بڑی چیز ترک دعویٰ، دعوے کا ترک۔ جتنے لوگ ڈوبے غلط دعویٰ کی وجہ سے ختم ہو گئے، سلوک تمام نہیں ہوا، درمیانی میں ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس طریقے میں بظاہر ہم سب ہیں، اس کی قدر کی توفیق دیجیے۔ کوئی اصول و قواعد ہے اس کے مطابق چلنے کی توفیق دیجیے۔ مشائخ نے فرمایا ہے کہ بزرگوں کے اندر دو صفت نہایت ہی عمدہ ہوتی ہے، اور وہی ان کے سارے کمالات کی جڑ ہے۔ چنانچہ ہمیشہ صالحین کی سیرت رہی ہے، تقیہ بر تقویٰ و دانش در طریقت کا فریست۔
راہ رو کا صد ہنر دارا توکل باعث، اپنے تقوی پر، اپنے عقل و دانش پر بھروسہ کرنا یہ کفر ہے۔ اللہ نے اگر تم کو تقوی دیا ہے اللہ کا شکر ادا کرو، مال دیا ہے اللہ کا شکر ادا کرو۔ تقیہ بر تقوی و دانش در طریقت کافریس، راہ رو کا صد ہنر دارا توکل باعث، یعنی اپنے تقوی اور دانش پر اعتماد کرنا طریقت میں کفر کی بات ہے۔ وہاں تو نیستی ہے کچھ نہیں، جو کچھ دیا اللہ نے دیا، جب چاہے لے لے، دستے رہتے ہیں۔ جو دینے پر قادر ہے اور لینے پر بھی قادر ہے۔ بہت سے لوگ راستے میں، ہزاروں آدمی راستے میں چلے، لیکن اسی عجب کی بنا پر، کبر کی بنا پر راستے سے ہٹ گئے اور ہلاک ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ اللہ ہم سب لوگوں کو راہ راست پر رکھے اور آخر تک چلتے رہیں، یہاں تک کہ دارالقرار میں پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ تقیہ بر تقوی و دانش در طریقت کافریس، راہ رو کا صد ہنر دارت توکل باعث، یعنی اپنے تقوی و دانش پر اعتماد کرنا طریقت میں کفر کی بات ہے۔ سالک اگر 100 ہنر بھی رکھتا ہو تو اس کو اللہ کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ہزار عبادت ہو، تہجد ہو، ذکر ہو، ان کی شان کے مطابق کیا تم عبادت کرو گے؟ نبی روتا ہے کہ ہم شان کے مطابق نہیں عبادت ہے، ہم آشما کیا کریں؟ اس میں جہاں تک ہو سکو۔ سید سلیمان ندوی تشریف لے کے کتنے بڑے علامہ تھے واقعی۔ حضرت تھانوی کے یہاں سے جب رخصت ہونے لگے، کہا حضرت کو نصیحت کیجیے۔ کہا آپ تو ماشاء اللہ خود عالم ہیں، آپ کو نصیحت کیا ضرورت ہے، لیکن جو اپنے لوگوں سے میں نے سنا ہے وہی کہتا ہوں کہ جہاں تک ہو سکے اپنے کو گھٹائیے۔ سید صاحب بات تھانوی نے بہت مشہور ہے، جہاں تک ہو سکے اپنے کو گھٹائیے۔ سید صاحب گریا تاری ہو گیا، روتے ہی واپس روتے ہی رہے۔ اتنی کہا کہ جہاں تک ہو سکے اپنے کو گھٹائیے۔ ایک آدمی کا معاملہ تھا ہمارے حضرت کے یہاں، کسی کو ڈانٹ رہے تھے تو انہوں نے کسی بات پر میں کا لفظ کہا، میں ہی جاؤں، سب الگ یہ الگ کہ تم نے کیسے میں کہا۔ میں کی گنجائش ہے، خط لکھتے تھے اکثر ہم لوگ دے دیتے تھے خود لکھنے کو، عادت تھی۔ الحمدللہ بخیریت ہوں یہ لکھتے تھے، ہم میں سے کسی نے لکھ دیا الحمدللہ میں بخیریت ہوں، میں کو بڑھایا تم نے۔ الحمدللہ بخیریت کافی تھا، اب سینکڑوں خط آپ دیکھیے گا ہوں گے، سب میں الحمدللہ بخیریت ہوں، میں بخیریت نہیں ہوں۔ تو کہا کہ میں کو بڑھایا تم نے، الحمدللہ میں بخیریت۔ سب سے زیادہ نفرت شرک سے ہوتی ہے اللہ کو۔ توحید واحد اللہ فإن توحید راس الطاعات، واحد اللہ، اللہ کے توحید میں کہاں آیا؟ آج ان سب چیزوں میں بے توجہی کی جاتی ہے، سلوک میں وہی رہ جاتے ہیں جہاں تھے، چھوڑے نہیں۔ انانیت اللہ ہم سب لوگ کے اس انانیت سے نکالے اور اللہ اپنا بنائے۔ یعنی تقوی و دانش پر اعتماد کرنا طریقت میں کفر کی بات ہے۔ سالک اگر 100 ہنر بھی رکھتا ہو جب بھی اس کو توکل ہی کرنا چاہیے۔ کتنی کمالات کو پہنچ گئے۔ انا العبد وہاں تھا حضور سے بڑھ کے کوئی نہیں رہا، لیکن انا المنکسرۃ القلوب، اے اللہ میں
دل کا ٹوٹا ہوا ہوں. کبھی انا کا لفظ حضور نے نہ، انا المستغفر، میں مغفرت طلب کرنے والا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق کو سمجھنے کی بھی توفیق دے. یعنی اپنے تقویٰ و دانش پر اعتماد کرنا طریقت میں کفر کی بات ہے. سالک اگر 100 ہنر بھی رکھتا، 100 ہنر، تب بھی اس کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ آپ اپنے فضل ہی سے ہم کو بخشیں گے تو بخشش ہوگی. یہ نہیں کہ ہم اپنے عبادت کے ذریعے سے ہم کود پھاڑ کر کے جنت میں پہنچ جائیں گے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت حافظ کے اس شعر کو اپنے وعد میں لائے ہیں. اگر حضرت کے وعد میں حضرت صرف یہی ایک شعر ہوتا تب بھی کہا جا سکتا تھا کہ صرف کہ حضرت نے طریقہ میں سب کچھ بیان کر دیا. انانیت کو ترک کرنا، 100 ہنر دانر کے بعد اپنے کو بے ہنر سمجھنا معمولی بات نہیں. اگر حضرت کے بعد میں صرف یہی ایک شعر ہوتا تو بھی یہی کہا جا سکتا تھا کہ حضرت نے طریقہ سے سب کچھ بیان فرما دیا. اس لیے یہ پورے طریقت کا خلاصہ ہے. شیخ سعدی نے بھی اسی تقیے سے منع فرمایا، اپنے علم پر اور اپنے عمل پر ناز نہ کرو، اس کا بھروسہ نہ کرو، بھروسہ اللہ کو ہونا چاہیے. یہ سب چیزیں ہیں کہ نہیں اس وقت میں، یہ پہلے زمانے کے لوگ تھا، اب بھی ہیں بلکہ زیادہ ہیں ضرور تھے. شیخ سعدی نے بھی اسی تقیے میں تھوڑا سا عابد ناسا یہ حکایت ہے بہت ہے. درمیان میں اس سے معلوم ہوا کہ عابد کا اپنی طاعت پر نظر کرنا یہ نہایت ہی بری چیز ہے کہ میں نے اتنی عبادت کیا ہے، یہ تو. اور گنہگار کا اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم پر بھروسہ کرنا نہایت ہی عمدہ خطرت ہے. عابد کی سب سے بدتر خطرت یہ ہے کہ اپنی عبادت پر نظر ہو، اور عابد کی سب سے عمدہ خطرت یہ کہ وہ اپنے کو گنہگار سمجھ رہا ہے، ہم کسی لائق نہیں. خوب سمجھایا. پورے رمضان اسی کو بیان کرتے رہے ماشاء اللہ. پورا رمضان ہے نہیں ہے سالی کا بھی ہوگا، پورے رمضان روز یہی. بزرگان دین تو طاعت کرنے کے بعد بھی نظر اپنی طاعت پر نہیں رکھتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل ہی پر رکھتے ہیں. یہ سب کے لیے مولانا عالم فاضل عورت دیہاتی شہری جو طریق ہے وہ تو جس طریق سے آپ کو جانا ہے اسی طریق سے جائیں گے پہنچیں گے. آپ بہت بڑے ہیں، کچھ ہیں، دوسرا طریق اختیار کریں گے جائیں گے کانپور پہنچیں گے. آپ نے بنارس کا راستہ اختیار کر لیا پورب کا تو پورے بھی جائیں گے، پشچم نہیں آئیں گے. اللہ کا راستہ کیا ہے؟ اپنے کو مٹانے کا، جھکانے کا. یہ اور بیان کیا تھا میرے سامنے تھی، میں تھا، حضرت کی ایک نمازی تھی، پھر ہی نہیں آئی. اس زمانے میں کہا نا، پھر حضرت نے ایک چمچہ کھایا، بہت اچھی تھی، لیکن اس لڑکی کو دے دیا نوازی کو، لے جاؤ میں کھاؤں گا تو گناہ ہی کروں گا. اب تک مجھ کو یاد ہے، میں کھاؤں گا تو گناہ. اسی کا نام توکل ہے. نظر اپنے طاعت پر نہیں رکھتے ہمارے اوپر بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل پر رکھتے ہیں. اسی کا نام توکل ہے. توکل جیسے رزق کے بارے میں ہوتا ہے ویسے طاعت میں بھی ہوتا ہے. یعنی طاعت کا کام تو سب کر دے مگر پھر بھروسہ اللہ پر رکھے. طاعت کی جتنی چیزیں سب اللہ پر
اللہ چاہے گا تو بخش دے گا. یعنی یہ سمجھے کہ ان کی مہربانی ہوگی تو بس میرا پار ہو جائے گا، ورنہ ممکن ہے کہ اسی طاعت میں ہی میں پکڑ ہو جائے. بہت بیان کرتے تھے، تبھی تو جمع لکھتے تھے ہم لوگ، اللہ کا شکر ہے، صاف کرتے تھے اور سب مغرب بات سنا دیتے تھے. بیان اس وقت کا، پہلے تم لوگ ہاتھی سے لکھتے تھے، ٹیپ آ گیا تو ٹیپ، لیکن کچھ نہیں، اصل اپنا ہاتھی ہی لکھا ہوا. توکل جیسے رزق کے بارے میں ہوتا ہے ویسی طاعت میں بھی ہوتا ہے. ہر عبادت ہو مگر بھروسہ اللہ کے وجود پر اور سخاوت پر اور ان کے دین پر ہونا چاہیے. کہنا تو آسان ہے لیکن سمجھنا مشکل ہے. اس کی مہربانی ہوگی تو بس میرا پار ہو جائے گا، ورنہ ممکن ہے کہ اسی طاعت میں ہی پکڑ ہو جائے. طاعت جو کیا ہے آپ طاعت سمجھ رہے ہیں، اس میں کوئی ایسی نقص ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو رد کر دے. آپ نے دیکھا کہ حضرت سعدی ماشاء اللہ سے فرما رہا ہے، آپ نے دیکھا کہ حضرت سعدی، حضرت حافظ، حضرت تھانوی رحم اللہ اور دوسرے مشائخ سب اسی امر پر متفق ہیں کہ انسان کو عبادت کے باب میں بھی توکل اختیار کرنا چاہیے. جیسے رزق کے بارے میں ہے توکل کہ ہم جاتے رہے بازار اللہ دے گا، تو اسی طریقے سے عبادت کے بارے میں بھی کہ اللہ ہی توفیق دے گا، اللہ ہی پسند، سب کچھ ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اسی کو میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، تو طاعت نہ کرنا یہ طاعت بیکاری ہے. جب پیدا کیا عبادت کے لیے تو پھر اس میں لگو. اور ہر آدمی کی شان الگ الگ ہے، اور عبادت کر کے اس پر نظر کرنا گویا تشبیہ ہے کہ طاعت کر کے اللہ تعالیٰ پر نظر رکھنا، اور طاعت کر کے اللہ تعالیٰ پر نظر رکھنا یہ توحید ہے. ظاہر ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ بزرگان دین نے جو اس توکل کو اپنا شاید طریقہ بنایا ہے، یہ کہاں سے ماخوذ ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا. اس پر حضرت عائشہ نے عرض کیا ہے، آپ بھی یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں میں بھی نہیں، اپنے عمل سے نہیں جاؤں گا، اللہ کی عنایت ہوگی تو نہیں جاؤں. سب تاریخ ہمارا بزرگوں کی کہی ہوئی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، اپنی طرف سے زیادہ بساتا ہے. آپ نے فرمایا کہ ہاں میں بھی نہیں جا سکتا اپنے تاج، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی کی رحمت مجھے ڈھانپ دے. دیکھیں جب سید الانبیاء اور امام الاولیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متعلق یہ فرما رہے ہیں کہ جنت میں اپنے عمل کی وجہ سے نہیں جائیں گے، تو پھر اس کے سننے کے بعد کسی ولی یا کسی صوفی کی کیا مجال تھی کہ اپنے طاعت پر نظر کرے. یہی حدیث ماخذ ہے حضرات صوفیہ کے ان امر کا کہ وہ طاعت پر نظر کرنے کو جائز ہی نہیں کرا دیتے. جس حدیث تھی ابن صوفیہ نے بس اللہ پر نگاہ کیا، کہ اللہ جو ہم نے عمل کیا وہ بھی آپ کی توفیق سے ہے، تو پھر احسان کیا ہے؟ وہ طاعت پر محض اللہ کے رحمت پر توکل کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ ادم کا واقعہ ہے، لکھا ہے کہ فرماتے ہیں کہ ایک شب اپنے ورد سے میں سو گیا، یعنی جو تہجد پڑھتا تھا یہ کوئی اور سو گیا، نہیں پڑھ سکے، جس کی وجہ سے مجھے کچھ تقدر ہوا. اس لیے اس وقت میں ان لوگوں میں سے تھا جن کی نظر اپنے طاعت پہ ہوتی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ سزا دی گئی
کہ چند فرائض نیند کی وجہ سے مجھ سے چھوٹ گئے. بھروسہ تھا کہ میں پڑھوں گا، چھوٹے گا نہیں، ناغہ نہیں کروں گا. یہ بھی طریق میں ہے کہ اپنے اوپر نظر بھی نہ کرو. اور باطن میں ندا کی گئی کہ اے ابراہیم میرے بندے بن جاؤ، راحت پا جاؤ گے. یہ کہ میں نے نہیں کیا، میں کو نکالو، ہے نا؟ طریق کی بات ہے. اس پر حضرت مہینوں بیان کرتے تھے. سب مہینوں کی تقریر ہے، اس کا خلاصہ ہم لوگ نے. اور باطن میں ندا دی گئی کہ اے ابراہیم میرے بندے ہو جاؤ، راحت پا جاؤ گے. تو یہ سب کرو گے پیچھے ہی رہ جاؤ گے. جو ہو جائے اللہ کا شکر ادا کرو. میرے بندے ہو جاؤ، راحت پائے، یعنی جب ہم سلا دیں سو جاؤ، جب ہم سلا دیں سو جاؤ، اور قیام کی توفیق دے تو قیام کر لو. ان دونوں کے درمیان تم کو کسی چیز کا اختیار نہیں ہے. دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شمار اکابر اولیاء میں ہوتا ہے، مگر اپنے متعلق ایک وقت بھی فرماتے ہیں، متعلق ایک وقت وہ بھی فرماتے تھے کہ میری نظر طاعت پر تھی، گوڑ کے اخلاص کے برکت سے اللہ نے اس کو نکال لیا. انہوں نے کہا میری نظر بھی طاعت پر تھی کہ میں یہ کر رہا ہوں. کہا تم کچھ نہیں کر رہے ہو، میں توفیق دیتا ہوں تو کرتے ہو. ان کو تاہم اس یہ تو معلوم ہوا کہ طاعت کر کے طاعت پر نظر ہو جانا کوئی بعید نہیں ہے. انسان جب اخلاص اختیار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے کو ڈال دیتا ہے، اس کی قدرت اور اس کے استغنا اور ان کی بے نیازی کو اپنے سامنے رکھتا ہے، تو سب کچھ یہ حال ہے. فائدہ تب اس حکمت سے نکلتا ہے. بزرگوں سے نے اس سے نکالنے کے لیے کیسے کیسے مضامین بیان فرمائے اور لوگوں کو سمجھانے کی بڑی کوشش کی ہے. چنانچہ شیخ سعدی جو اس فن کے امام ہیں بوستا میں فرماتے ہیں، بشار ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو انانیت سے نکالے. عبادت کم کیا، تکبر زیادہ کیا، کیا ہوا کوئی اس بنا پر اس راستے میں تو فنا ہی فنا ہے. اپنی عبادت سے بھی بے نیاز ہو جائے، اللہ ہی چاہے گا تو اس عبادت کو قبول کرے گا. یہ طریق ہے جو بادشاہ رسول اللہ صاحب بہت بیان فرماتے جاتے تھے. سب انہیں ملفوظات ہیں. کوئی اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق کو سمجھنے کی بھی توفیق دے اور چلنے کی بھی توفیق دے اور چلانے کی بھی توفیق دے. سب اس میں مولوی مولانا لوگ ہیں، کم سے کم خود طریق سمجھیں گے تب سے چلائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے کہ اللہ کے راستے پر گامزن ہوں اور اللہ تعالیٰ کے مرضی کے مطابق طریق کو طے کریں. اللہ تعالیٰ ضرور راستہ کشادہ کرے گا، اپنے دربار میں بلائے گا. دعا کیجیے اس کے لیے. اللہم صلی اللہ، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا. اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا. اللہ تعالیٰ طریق حق کو ہمارے لیے واضح فرمائیے اور اس چلنے کو بھی آسان فرمائیے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو فائزین میں سے جو اس راستے میں کامیاب ان لوگوں میں سے بنائیے اور اللہ تعالیٰ محرومی سے نجات کلی عطا فرمائیے. اپنے رضا سے، اپنی رضا اور خوشنودی سے ہم سب کو مالا مال فرمائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة سيد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.